دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی کا سوال ہے کہ کیا ماہ سفر میں کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار یا زندگی کے بارے میں کیا کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا؟ ماہ سفر کو مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے، ماہ سفر جو ہے، یہ منحوس ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں، نیا کام کوئی نہیں شروع کرنا چاہیے کہ تمہارے اس کام کے اندر برکت نہیں ہوگی اور آخر کار تمہیں اس کے اندر خسارہ ہوگا۔ اسی طرح کئی لوگ کچھ ایام کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدھ کے دن کو نیا کام نہیں شروع کریں گے، بدھ کے دن سفر پہ نہیں نکلتے کہ جی بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہے، آپ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہوں گے آپ کا وہ مقصد حل نہیں ہوگا، اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو کہ دین اسلام کس بات کا نام ہے؟ دین اسلام کیا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ ہے یا نظام ہے؟ دین اسلام کا یہ ضابطہ، یہ نظام بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دے کہ میں آج کے دن، آج بدھ کا دن ہے تو میں آج کوئی نیا کام نہیں کروں گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے مہینے میں نیا کاروبار کوئی اوپننگ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں مجھے خسارہ ہوگا، میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کروں گا، میرے بچوں کی طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آئیں، حقیقت کے اوپر اگر اس چیز کو سوچیں، میں نے آج سفر اس لیے نہیں کیا مجھے نقصان ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات تو نہیں ہے پھر نفع نقصان کی مالک، پھر اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا معاذ اللہ۔ یہ سوچنا سب سے بنیادی چیز ہے کہ مجھے اگر کسی چیز کے اندر فائدہ ہے تو فائدہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری غلط سوچ ہے اور ہماری دین سے دوری ہے۔ ہم کاروبار کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پروفٹ جب ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، وہ اصل میں فلاں فیصلہ میں نے وقت پہ نہ کیا ہوتا نا تو یہ مجھے پروفٹ نہیں ہونا تھا۔ اور جب کبھی نقصان ہو جاتا ہے، میرا کاروبار لاس میں جانا شروع ہو جاتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ اور جی بات جی کیا کریں جی بات جی، اللہ کی مرضی جی۔ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ میری عقل کے مطابق اور نقصان اللہ کے کھاتے میں۔ اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ساری کائنات مل کر بھی اگر مجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے
ساری کائنات کے اندر تیری تمام مخلوق مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ اگر تو نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ اگر تو مجھے کوئی چیز فائدہ مجھے پہنچانا چاہے، مجھے کوئی چیز عطا کرنا چاہے، تو کائنات کے اندر ساری تیری مخلوقات مل کر بھی مجھ سے وہ فائدہ، وہ چیز روک نہیں سکتی، مجھے نقصان نہیں دے سکتی اگر تو نہیں چاہتا تو۔ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ نفع کا مالک بھی اللہ تو ہے، نقصان بھی تیری طاقت، تیری بساط کے اندر ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ کیسے ہیں ہم مسلمان؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و ہنود۔ اپنی مرضی کی بات آئے، واہ جی واہ، میں بڑا کمال کیا میں نے۔ ماہ سفر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پروفیسر کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ تو بنا کے رکھو، اللہ کے بندو، مسلمان ہو۔ 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں گے، آگے ایک ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا لیں گے، کروڑوں روپیہ لگا کر کوٹھیاں بنا لیں گے، بنگلے بنا لیں گے، اوپر ایک کالے رنگ کی مٹی کی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا رکھ لیں گے، یہ ہمیں نقصان سے بچائے گی، اس کی وجہ سے میرا گھر نہیں تباہ ہوگا، میرے گھر میں نحوست نہیں آئے گی، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ اس جوتے کی وجہ سے نہیں ہوگا جو میں نے جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے حسین بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں، پھر گلے میں بھی جوتوں کا ہاتھ ڈال لینا چاہیے اگر جوتا ہی ہمیں کسی نقصان سے بچا رہا ہے تو۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا ایمان اس چیز کے مطابق رکھنا چاہیے، وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے، اس عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے جو عقیدہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سکھا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا میرے بھائی، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کوئی شخص کسی کام سے اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ آج کا دن منحوس ہے، کوئی شخص اس وجہ سے اپنے کاموں کو روک لیتا ہے کہ جب وہ صبح گھر سے باہر نکلا تو کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اوہو باجی اب تو میرے سارے کام خراب ہو گئے، بلی آگے سے گزر گئی ہے، میں گھر سے باہر نکلا ہوں، فلاں عورت متھے لگ گئی ہے، یہ عورت منحوس ہے، اب میرا کوئی کام سیدھا نہیں سارا دن ہونا۔ جو یہ عقیدہ رکھ کے اپنے کاموں کو روک دے، وہ در حقیقت شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر وہ بندہ راضی نہیں، وہ اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ضرور ہے، لیکن عمل کے وقت وہ اللہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہا۔ لہذا جو ترتیب، جو روٹین آپ کے کاموں کی ہے میرے بھائی، سفر کے مہینے میں بھی وہ سارے کام کیجئے۔ نفع کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، نقصان بھی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اپنا عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سکھا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔